बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल अलमदीना वॉइस। तो सामीन, आज की इस्लामिक वीडियो में हम जिक्र करेंगे पुलसिरात के बारे में कि पुलसिरात क्या है और इस पर आने वाले 7 मकामात के 7 सवालात कौन से हैं। तो गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सामीन, पुलसिरात जहन्नुम के ऊपर बना हुआ मशहूर पुल है। बिलाशुबा हम सब इस पुल को पार करेंगे जो बाल के बराबर बारीक और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है, और कोई भी शख्स पुलसिरात को इस वक्त तक पार ना कर सकेगा जब तक वो सवालात के 7 मराहिल से ना गुजर जाए। 7 सवालात के 7 मुख्तलिफ पड़ाव पर ये 7 सवालात क्या हैं, क्या आप इनका जवाब देने के लिए तैयार होंगे? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में पुलसिरात को यूं बयान फरमाया है कि पुलसिरात को पार करने का इन्हिसार हर एक के आमाल पर है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होगा और कुछ के लिए बहुत आसान। ये जहन्नुम का एक पुल है जो कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज है। इसमें कांटे और बेड़ियां हैं जो इनको गिरफ्त में लेंगी जिसे अल्लाह चाहेगा। कुछ लोग इससे पलक झपकते गुजर जाएंगे जैसे रोशनी की रफ्तार हवा की तरह या आली नस्ब घोड़ों और सवारियों पर। फरिश्ते पुकारेंगे, ए परवरदिगार सलामती फरमा, ए परवरदिगार सलामती फरमा। वो लगातार पुकारेंगे। वहाँ ऐसे लोग होंगे जिनको खराश भी ना आई होगी, और ऐसे भी होंगे जिन्हें हथौड़े से मारा जाएगा, और ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे आग में झोंक दिए जाएंगे। जैसा कि हदीस से साबित है कि लोग खुदा की बारगाह में अपने दर्जात की बुनियाद पर इस पुल को पार करेंगे। कुछ लोग इसे रोशनी की रफ्तार से पार करेंगे जबकि दूसरे रेंग कर इस सफर का इख्तिताम करेंगे। जैसा कि कुरान मजीद की सूरत 79 की आयत नंबर 6 में दर्ज है कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम 2 बार सूर फूंकेंगे, और पहली दफा सूर फूंकने पर सिवाय इनके जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला चाहे, जमीन और आसमानों की हर चीज इसकी हैबत से लरस उठेगी और इसके साथ ही कयामत बर्पा हो जाएगी। दूसरी दफा सूर फूंकने पर सब दोबारा जिंदा होंगे और अपने रब की तरफ दौड़ेंगे ताकि मैदान हश्र में जमा हो जाएं, जो रोजे महशर का मकाम है। जो लोग इस खौफनाक कयामत में दोबारा उठाए जाएंगे, इनको इनके अमाल का हिसाब दिया जाएगा जो इन्होंने दुनिया में किए थे। जैसा कि कुरान मजीद में बताया गया है कि दाएं हाथ में अमाल नामा पाने वालों के लिए जन्नत की बिशारत है, और अगर अमाल नामा बाएं हाथ या पीछे से दिया जाएगा तो ये जहन्नुम के अजाब की वईद है। सामी, जमीन पर हमारे साथ किरामन कातिबीन के नाम से 2 फरिश्ते मौजूद हैं जो हर वक्त हर जगह हमारे अमाल लिखते हैं। लिहाजा हमारे किए गए तमाम अच्छे और बुरे अमाल हमारे सामने होंगे। अमाल नामे के हवाले से सूरत कहफ की आयत नंबर 49 में बयान किया गया है, और इनके सामने अमाल नामा रख दिया जाएगा। फिर तू मुजरिमों को देखेगा जो इस चीज से डरने वाले होंगे जो इसमें है, और कहेंगे अफसोस हम पर, ये कैसा अमाल नामा है कि इसने कोई भी छोटी या बड़ी बात नहीं छोड़ी बल्कि इन सबको महफूज किया हुआ है, और जो कुछ इन्होंने किया था सब कुछ मौजूद पाएंगे, और तेरा रब किसी पर भी जुल्म नहीं करेगा। सामीन, रोज़े महशर अमाल नामा हमारे सामने रखा जाएगा। एक दफा अमाल नामा मिल गया तो हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे, लेकिन आखिरी मंजिल से पहले एक और पड़ाव भी है। एक ऐसा पड़ाव जो बाल से बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। एक पड़ाव जिसे बगैर किसी इस्तिस्ना सबको पार करना है। ये पड़ाव पुलसिरात है, तो तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका इस पर से गुजर ना हो। ये तेरे रब पर लाजिम मुकर्रर किया हुआ है। सामीन, हदीस के मुताबिक सिरात जहन्नुम के ऊपर एक सीधा रास्ता है। हर कोई इस पर से गुजरेगा। ईमान वाले इस पर से अपने अमाल के मुताबिक तेजी से या आहिस्तगी से गुजरेंगे, जबकि काफिर और गुनहगार लोग ठोकर खाकर जहन्नुम में जा गिरेंगे। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले पुलसिरात को उबूर करने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और फिर आपकी उम्मत। अगर लोगों के अमाल अच्छे होंगे तो वो तेजी से इस पर से गुजरेंगे। लिहाजा पुलसिरात पार करने के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा? पुलसिरात से हर एक से उसकी जिंदगी के अच्छे अमाल और गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा। जैसा कि शुरू में कहा है कि पुलसिरात को 7 मरहलों पर 7 सवालात के बगैर पार नहीं किया जा सकता। 7 पड़ाव के 7 सवालात।
سامعین، پہلے پڑاؤ پر جو پہلا سوال کیا جائے گا وہ ہمارے ایمان کے بارے میں ہے۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بآسانی گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں جا گریں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ سامعین، خدا نے اپنی پاک صفات اور نیک بندوں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، تو جو ایمان نہیں لائے بالآخر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم اتنی بے رحم ہوگی کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم بھر گئی ہو تو یہ چلا کر کہے گی کیا اور نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس دن تمام کافر جہنم میں جھونکنے کے بعد بھی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکے گی۔ لیکن ڈرے مت، اگر آپ ایمان لائے اور آپ نے نیک عمل کیے تو آپ کو روز محشر کی سختیوں سے پلک جھپکتے ہی چھٹکارا مل جائے گا، بالکل ایسے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں صحیح سلامت رہے۔ اور اگر آپ ایمان لائے لیکن خود کو بچانے کے لیے نیک اعمال جمع نہیں کیے تب بھی آپ کے پاس موقع ہے، ورنہ آپ کے گناہ کانٹے بن کر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ان کانٹوں سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو جہنم کی آگ آپ کو نگلنے کی منتظر ہوگی، جیسا کہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 72 میں درج ہے۔ پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں پر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ سامعین، آئیے جانتے ہیں کہ ہم اس پل کو کیسے پار کریں گے، جہاں جہنم اپنی تمام تر ہولناکیوں اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پر نظر نہ پڑے اور ہماری توجہ اپنے راستے پر مرکوز رہے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں پر پچھتائیں گے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا گریں گے۔ وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے، اور وہی لوگ ہوں گے جو اس پل کو تیزی سے بغیر کسی تکلیف کے پار کر لیں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے گا۔ سامعین، جہاں ہم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل اور خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید آپ کے عقیدے کی عمارت گر جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا بس اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنی ہوں گی۔ سامعین، اگر ہم زمین پر سوئی کی ناک سے بھی جہنم کی آگ دیکھ لیں گے تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہے اور ہماری نمازیں بھی درست ہیں۔ اس کے بعد ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا، کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کی؟ تو سامعین، ہم سے سوال ہوگا، اس بارے میں غور کیجیے گا کہ آپ نے زندگی اس خیال سے گزاری کہ خالق کا عطا کردہ مال آپ کا اپنا ہے، اور زکوٰۃ جس کا حکم خدا نے بانٹنے کے لیے دیا ہے، آپ نے اسے مستحقین کو دینے کی بجائے اسے چھپانے کو ترجیح دی۔ ہمیں ایسی صورتحال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا مال چھپائیں گے تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ تو اگلے پڑاؤ پر ہم سے روزے کے بارے میں سوال ہوگا، جو کہ ہم پر اسی طرح فرض ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ اگر ہم اس پوچھ گچھ کے دوران پچھتانا نہیں چاہتے تو ہم پر لازم ہے کہ ماضی میں جو ہیلوں بہانوں سے روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا ادا کریں، اور اس کے بعد ہم 5ویں مقام پر ہوں گے۔ اس پڑاؤ پر ہم سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر تو آپ مالی مسائل کی وجہ سے حج نہیں کر سکتے تو مالی استحکام کے بعد زندگی میں ایک دفعہ حج ضرور کریں، اور اگر ہم استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ سامعین، چھٹا پڑاؤ حقوق العباد کے بارے میں ہوگا، جو ہر کسی سے متعلق ہے۔ یہ موضوع حقوق العباد اور صلہ رحمی ہے، یعنی ہم ہمیشہ دوسروں کا حق غصب کر کے ان کے حقوق نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ بہت سی چیزیں اس میں شمار ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہم ایسا لا علمی میں کرتے ہیں، یعنی یہ جانے بغیر کہ بات سچ ہے یا نہیں ہم کسی کی باتیں پھیلاتے ہیں،
اور آسانی سے بہتان اور غیبت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سامعین، چند صحابیوں کے والدین مسلمان نہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی، سوائے ان معاملات کے جن سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا تھا۔ سامعین، ان تمام مراحل کے بعد غسل اور طہارت کے متعلق سوال ہوگا، اور اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب رہے تو خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے تھے، اور اگر ہم طہارت کا خیال نہ رکھتے تو پچھلے سوالوں میں بھی کامیابی نہ ہوتی۔ ان تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت اپنے خدا سے اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ بہت سے لوگوں کو پلصراط کا پتہ بھی نہ چلے گا، اور وہ فرشتوں سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ جہنم اور پلصراط کہاں ہے، کیا ہم نے اس سے عبور کر لیا ہے؟ تو فرشتے جواب دیں گے کہ تم اس جہنم کے اوپر سے اس پل کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈھانپ دی گئی۔ روایات میں ہے کہ جہنم کی آگ مومنین سے کہے گی، اے مومنو، میرے اوپر سے تیزی سے گزر جاؤ، کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھاتا ہے۔ تو سامعین، خدا کی مرضی ہوگی تو ہمیں جنت بطور انعام مل جائے گی، جو آخرت کے سفر کے اختتام پر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، ایسی خوبصورت کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور کوئی شخص خواب میں بھی جنت کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ سامعین، یہ سب باتیں لازم اور وقوع پذیر ہوں گی، تو کیا عارضی زندگی کے لیے آخرت تباہ کرنا ضروری ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین، اگر ہماری آج کی اسلامک ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی اسلامک ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔